اب باتیں ہوئی غیب کی، کہا بھائی دیکھیں یہ اللہ کے علاوہ غیب تو کوئی نہیں جانتا ہے، دیکھیں میں یہ صرف اشارے کر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اور باتیں مجھے آگے عرض کرنا ہے۔ کہا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، غیب کی باتیں، تو بھائی غیب کی باتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو بات سامنے کی ہو رہی ہے۔ اب دیکھتا ہوں یہ جملہ آپ تک پہنچا پاؤں گا کہ نہیں۔ یہاں بات سامنے کی ہو رہی ہے، غیب کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں بات اگر پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ تائید کریں گے، یہاں بات غیب کی ہے ہی نہیں، یہاں تو سامنے کی بات ہے۔ بھائی غیب کہتے ہیں جو غائب ہو، بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، جو غائب ہو نا وہی تو غیب ہے، وہی غیب ہے۔ اب یہاں غائب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ میں عباس موسوی صاحب کے گھر گیا اور مجھے نہیں پتا ہے ان کے گھر میں کتنے روم ہے اور کس روم میں کیا رکھا ہے، غور کر رہے ہیں آپ متوجہ رہیے گا، مجھے نہیں پتا ان کے گھر میں کتنے روم ہیں اور کس روم میں فریج رکھا ہے، کس روم میں ٹی وی لگا ہے، کس روم میں کیا رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اب میں گیا وہاں پہ، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، متوجہ رہیے گا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اب یہ بیرونی روم میں، مہمان روم میں، ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ بیٹھے آ کے، اور آنے کے بعد ہمارے پاس عباس موسوی صاحب آ کے ہمارے برابر میں بیٹھے اور کہنے لگے مولانا صاحب یہ جو اندر والا روم ہے اس میں فریج رکھا ہے، یہ جو اندر اس کے بعد والا روم ہے اس میں ٹی وی لگا ہے، اس کے بعد والا روم ہے اس میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب میں نے کہا واہ بھائی مجھے تو نہیں پتا، آپ تو غیب کی باتیں کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ تو غیب کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی مجھے تو نہیں یہ چیزیں دکھ رہی، آپ تو غیب کی باتیں۔ بھائی یہ فوراً ہنس کے کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ارے میرا گھر ہے، میں 75 مرتبہ کمرے میں آتا جاتا رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس روم میں کرسیاں رکھی ہیں، کس روم میں ٹی وی لگا ہے، کس روم میں فریج رکھا ہوا ہے، کس روم میں بیڈ پڑا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے 75 مرتبہ دن میں روم میں آنا جانا لگا رہتا ہے، مجھے نہ معلوم ہوگا تو کسے؟ ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ غیب نہیں ہے؟ کہا غیب کیا ہے، میں تو جب آنکھ بند کرتا ہوں کبھی اس روم میں ٹی وی نظر آتا ہے کیونکہ دیکھتا رہتا ہوں، اس روم میں فریج نظر آتا ہے، میں تو آنکھ بند کر کے بتا دوں گا کہ کس روم میں کیا ہے کیونکہ سب میری نظروں کے سامنے ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو جس کی نظروں کے سامنے ہے وہ اس کے لیے غیب نہیں ہے۔ بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ جو جس کی نظروں کے سامنے ہے وہ اس کے لیے غیب نہیں ہے، غیب تو اس کے لیے ہے جو نہ جانتا ہو، جو نہ جانتا ہو۔ اب بھائی دنیا یہی تو کہہ رہی ہے کہ امام نے یہ کیسے خبر دی، کل یہ ہوگا، فلاں نے یہ کھا لیا، فلاں نے یہ چھوڑا ہے، فلاں کا مال وہاں دفن ہے، فلاں جہنم جائے گا، فلاں جنت جائے گا، فلاں کی اولاد ہے، فلاں کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ یہ امام غیب کی باتیں کیسے بتا رہے؟ ارے یہ غیب تمہارے لیے ہے، امام کے لیے غیب نہیں ہے، کیونکہ امام کے سامنے کائنات کی ہر شے ایسا ہی ہے جیسے ہمارے سامنے یہ 5 انگلیاں ہیں۔ بھائی صلوات تو بڑے محمد۔ بھائی یہ اس کے پیچھے میرے پاس دلیل ہے کہ جب سوال ہوا تو امام نے، بس یاد دلا رہا ہوں، جیسے ہی سوال ہوا امام نے فوراً جواب دے دیا، تو سامنے والے نے کہا مولا سوچ تو لیں، غور کر لیں، فکر کر لیں، سوال کرتے ہی جواب دے دیا آپ نے۔ کہا سوچتا وہ ہے جو بھولے۔ کہ مولا اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں، اتنی جلدی بغیر سوچے سمجھے جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ تو مولا نے فوراً پلٹ کے ایک سوال کیا، اسی میں جواب پوشیدہ ہے۔ مولا نے کہا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ اللہ سوچا کیوں نہیں؟ سوچ لیتا، سمجھ لیتا، پھر جواب دیتا۔ کہ مولا اس میں کیا سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میرے سامنے ہے۔ تو کہا جیسے تیرے ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہے ویسے ہی کائنات کی ہر شے میرے سامنے ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد عالم۔ یہ ہے امام۔
کائنات کی ہر شے ہمارے سامنے. بھائی آپ سمجھے امام کسے کہتے ہیں؟ امام کے اختیارات ہوتے ہیں. امام کو اختیار اللہ دیتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ حجت اسے بناتا ہے، امام اسے بناتا ہے جو کسی بھی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں. کسی بھی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے مجھے نہیں معلوم. پھر جو دہراتا ہوں شاید پہنچ جائیں. کسی بھی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے مجھے نہیں معلوم. نہیں تھوڑا سا بدل کے کہہ دوں تو آپ پہنچ جائیں گے. کسی بھی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد کا. جسے اللہ امام بناتا ہے، جسے اللہ امام بناتا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے. یہ کسی سوال کے جواب میں نہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے بھائی آپ کسی بھی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کے پاس چلے جائیے، وہ ہر شے نہیں جانتا ہے. وہ ہر شے نہیں جانتا. اگر کسی ایک علم کا وہ عالم ہے تو دوسرے کا وہ جاہل بھی ہے. غور کیجئے گا کہ میں کہنا چاہتا ہوں. مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے تو وہ ڈاکٹری کا عالم ہے، علم رکھتا ہے، لیکن اس سے شکیات نماز پوچھنے لگیے، اس سے حج کے احکام پوچھنے لگیے تو اس مسئلے میں وہ ناواقف ہے. آپ کسی عالم کے پاس آئیے، اس سے نماز کے احکام پوچھئے وہ بتا دے گا، روزے کی باتیں پوچھئے وہ بتا دے گا، حج کی باتیں پوچھئے وہ بتا دے گا. اس سے کہیے کہ ہمارے دل میں بیماری ہے کچھ بتائیے تو نہیں بتا پائے گا. اس سے کہیے ہماری نسیں دبی ہوئی کچھ بتا دیجئے، وہ علاج نہیں بتا پائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی عالم ہے تو کہیں پہ کوئی جاہل ہے. ہر کوئی ہر علم نہیں رکھتا ہے. بھائی بڑے سے بڑے کی بات ہو رہی، ہر کوئی ہر علم نہیں رکھتا ہے ہر سوال. مگر سلام ہو اللہ کے بنائے ہوئے امام پا. غور کر رہے آپ کوئی بھی سوال لے کے پہنچ جائیں، امام کا جواب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں معلوم. غور کر رہے کسی بھی، یہاں تک کہ ایک آیا اور آنے کے بعد ایران سے آیا، چونکہ امام تو عرب میں ہے، عربی زبان ہے، وہ ایران سے آیا اور آنے کے بعد امام سے فارسی میں جھجک کے سوچا کہ بات کریں، لیکن پھر اس نے سوچا کہ امام تو عرب میں ہے. متوجہ رہیے گا، امام تو عرب میں ہے. بھائی یہ فارسی زبان ہے، امام کو تو عربی آتی ہے. لاؤ کیوں نہ ٹوٹی پھوٹی جو مجھے عربی آتی ہے اسی میں سوال کیا جائے. اب اس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں سوال کیے، آیا تھا ایران سے، عربی میں امام سے سوال کرنے لگا. امام نے جواب اسے عربی میں نہیں دیا، جواب فارسی میں دیا. غور کر رہے آپ، تو اس نے فوراً وہ سمجھ گیا کہ امام کو فارسی آتی ہے. فوراً کہتا ہے مولا آپ کو فارسی آتی ہے. آواز دی ارے کون سی ایسی زبان ہے جو مجھے نہیں آتی ہے. ایک صلوات تو بڑے محمد ہے. آپ دیکھیں یہ امام ہے، امام دیکھیں یہ تو زبان صاحب زبان تھا جو آیا تھا فارسی کی اور عربی کی بات کر رہا. یہ تو صاحب زبان تھا. امام تو اس کی بھی زبان جانتے ہیں جو بے زبان ہے. اللہ اکبر. بھائی اس کی بھی امام کو زبان پتہ ہے جو بے زبان ہے، جن کے پاس زبان نہیں، اس کی بھی زبان جانتے ہیں، اس کی بھی زبان جانتے ہیں. بھائی غور کر رہے ہیں آپ، کنکریاں زبان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے لگتی. یہاں تک کہ پرندوں کی زبان کون جانتا ہے؟ بھائی معصومین کے علاوہ نبی معصوم، لیکن جب بات امامت کی آتی ہے تو پرندوں کو بھی پرندوں ہی کی زبان. چوتھے امام ہیں، دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا ہے، صبح کا وقت ہے اور چہچہا رہا ہے. امام واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور پرندہ چہچہا رہا ہے. تو اصحاب نے کہا مولا اجازت دیجئے تاکہ میں اسے یہاں سے بھگا دوں، اڑا دوں. امام نے کہا نہیں اڑاؤ نہیں. کہا مولا کیوں؟ یہ بہت سننے نہیں دے رہا آپ کی باتیں.
आवाज दी, तुम्हें पता ये क्या कह रहा है? देखिए अल्लाह का बनाया हुआ इमाम, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह का बना, कहा तुम्हें पता ये क्या कह रहा है? कहा मौला इसकी जबान कौन जानता है? कहा मैं जानता हूँ। कहा मौला तो बताइए ये क्या कह रहा है? कहा ये चहचहा नहीं रहा है, ये हमसे अपने हिस्से का रिस्क मांग रहा है। अल्लाह अकबर, ये अपने हिस्से का, भाई सुबह का वक्त है, अब ये जुमला चाहे जैसे सुन ले मेरे अजीजों, आवाज दी, ये अपने हिस्से का रिस्क मांग रहा है। आज इस पर भी एतराज होता है कि दुनिया कहती है कि रिस्क, आप कहते हैं कि रिस्क तो अल्लाह बांटता है, ये आले मोहम्मद के लिए आप क्यों मंसूब करते हैं? तो भाई यहीं से समझ लीजिए मसला क्या है। इमाम के जवाब से, इमाम से जैसे ही असहाब ने कहा ये चहचहा रहा है, इसे क्या उड़ा दे, भगा दे, इमाम ने कहा नहीं नहीं, ये अपने हिस्से का रिस्क मांग रहा है। तो एक मर्तबा साहब ने हाथ जोड़े, आवाज दी, मौला ये रिस्क आपसे क्यों मांग रहा है? रिस्क तो अल्लाह देता है। कहा ये बात ना कहो, अल्लाह रिस्क मुअय्यन करता है कि किसे कितना देना है, बांटते तो हमारे मोहम्मद ही है। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद या अली। अल्लाह रिज्क मुअय्यन करता है कि किसे कितना देना है, बांटते तो हम आले मोहम्मद ही हैं। अल्लाह अकबर, गौर कर रहे हैं आप? देखिए ये आले मोहम्मद, ये अल्लाह के बनाए हुए इमाम है। ये जो अख्तियारात दिए गए हैं ये अल्लाह के बनाए हुए इमाम को अख्तियार, अल्लाह ने इनको अख्तियार दिया। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के बनाए हुए इमाम और होते हैं, बंदों के बनाए हुए इमाम और होते हैं। जिसे अल्लाह बनाए उसके पास मोजिज़े होते हैं, कमाल होता है। और कर रहे हैं आप, मोजिज़े होते हैं। भाई इमामत का दावा कोई ऐसे थोड़ी कर सकता है। इमामत का दावा करेंगे तो मोजिज़ा दिखाना पड़ेगा, और मोजिज़े की तारीफ ही यही है कि वो अक्ल इंसान की अक्ल में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। गौर कर रहे हैं? यानी इंसान, अक्ल से मुराद ये है कि बिल्कुल वो समझ में आ रहा है मगर इंसान कर नहीं सकता। गौर कर रहे हैं? दिखाई दे रहा है मगर कर नहीं सकता है। जब कर नहीं सकता तो इंसान कहने पर मजबूर होता है ये कैसे, ये इसलिए ऐसे के मोजिज़ा है। गौर कर रहे हैं? ये मोजिज़ा इसलिए, मोजिज़ा तारीफ ही यही है मोजिज़े की कि जिसे इंसान ना कर सके, इंसान की अक्लों से मावर। का हम तो नहीं कर सकते, अली कैसे? हम तो 40 जगह नहीं जा सकते, अली कैसे चले गए? अली कैसे चले गए? गौर कर रहे हैं आप? बस आखिरी मरहला है, गुफ्तगू तमाम हो रही। हम तो 40 जगह नहीं जा सकते, अली कैसे चले गए? अरे भाई तो आपसे किसने कहा है कि आप अपने को अली से मिलाइए? भाई आप गौर कर रहे हैं? भाई आपसे किसने कहा है कि आप अपने को अली से मिलाइए? कहाँ आप और कहाँ अली? कहाँ मिट्टी से बने हुए, कहाँ अल्लाह के नूर से बने हुए? कहाँ मुकाबला आप कर रहे हैं? कहाँ हम नहीं जा सकते? आप बताइए, आप नहीं जा सकते हैं। एक वक्त में दुनिया में कितने लोग मरते हैं? कहा लाखों लोग मर जाते हैं एक वक्त में। भाई मसलन ये वक्त जो अभी चल रहा है, ये वक्त, इस सेकंड में या इस मिनट में कितने लोग दुनिया में मरे? कम से कम मान लीजिए 1000 तो मरे, कम से कम। पूरी दुनिया की बात हो रही है, मैं एक शहर और एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 1000 मरे इस सेकंड में। वो पैदा होने की बात अलग है, कितने पैदा हुए, लेकिन मरे 1000, मान गए ना? अब बताइए मलकुल मौत कितने हैं? खुदा के लिए थोड़ा जागिए ना, मलकुल मौत कितने? कहा एक। तो आप बताइए, कोई हिंदुस्तान में मरा, कोई ईरान में मरा, कोई इराक में मरा, कोई इंग्लैंड में मरा, कोई अमेरिका में मरा, कोई सऊदी में मरा, कोई दुबई में मरा, कोई मस्कत में मरा। भाई गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों? कोई अफ्रीका में मरा। आप बताइए, ये तो मुल्क भी अलग अलग है। अब आप बताइए, एक मलकुल मौत सबकी रूह कब्ज करने एक वक्त में कैसे चला गया?
आवाज आएगी कि वो नूर है। अल्लाह अकबर। भाई और कर रहे आप, वो मलक है, वो फरिश्ता, मगर याद रखिएगा वो मलकुल मौत है, इमाम नहीं है। नहीं पहुंची बात। मलकुल मौत का भी कोई इमाम है, उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, उसे अली कहते हैं। तो मुझे कहने दीजिए कि भाई जब मलकुल मौत एक वक्त में इतनी जगह जा सकता है, तो जब मलकुल मौत का भी इमाम हो, वो अगर चला जाए तो हैरत की क्या बात। खत्म हो रही बात। वो अगर चला जाए तो कैसे चले गए? ऐसे चले गए कि जनाब मिकदाद आए, जनाब अम्मार आए, जनाब अबू ज़र और जनाब सलमान। तारीख में नाम 4-5 ही मिले हैं, मगर जिक्र 40 का है कि ऐसे ही 40 अफराद आए, नाम 4-5 मिले। जैसे नबियों के नाम ढूंढेंगे तो नबियों के नाम 25-30 से ज़्यादा शायद ना मिल पाए, लेकिन मानना आपको 1,24,000 है। गौर कर रहे हैं आप, मानना आपको 1,24,000 ही है। तो वैसे ही नाम 4-5 मिले रावी को, लेकिन जिक्र ये है कि 40। अम्मार आए, या अली रात का खाना मेरे घर खा लीजिएगा, सुनिएगा अल्लाह का बनाया हुआ इमाम। अम्मार ठीक है, आ जाऊंगा। अम्मार अभी हटे थे कि अबू ज़र आ गए, या अली रात का खाना मेरे घर खा लीजिएगा। ये नहीं कहा अम्मार से कह चुका हूं तुम्हारे यहाँ कल खा लूंगा, कहा नहीं ठीक है आ जाऊंगा। अम्मार हटे थे, मिकदाद आ गए, या अली मेरे यहाँ खाना, कहा ये नहीं कहा कि 2 से वादा कर चुका हूं तुम्हारे यहाँ परसों खा लूंगा, कहा नहीं ठीक है आ जाऊंगा। मिकदाद हते थे कि कुल्ले ईमान के दरवाजे पर 10 दर्जे का ईमान। जनाब सलमान आवाज़ी, या अली रात का खाना मेरे यहाँ, ये नहीं कहा 3 से वादा कर चुका हूँ तुम्हारे यहाँ कैसे आऊँगा, मैं बाद में खा लूँगा, कहा आ जाऊँगा। ऐसे ही यके बाद दीगर 40 लोग आए हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। अली ने किसी से नहीं कहा कि इतने वादे कर चुका हूँ, कहा आ जाऊँगा, आ जाऊँगा, आ जाऊँगा। सबसे वादा कर लिया। लीजिए वक्त आया, खाने का वक्त आया। अब सब तो गुलाम अपने अपने घरों में इंतजाम में लगे हुए हैं। गौर कर रहे हैं, सारे के सारे गुलाम अपने घरों में इंतजाम में लगे हुए हैं कि भाई मेरा मौला आने वाला है, मेरा सुल्तान आने वाला है, मेरा आका आने वाला है। लीजिए वक्त आया, जो टाइम दिया गया एक ही वक्त है। अब सब लोग अपने अपने घरों में मौला का इंतजार कर रहे हैं। वक्त आया, सबके घर मौला मौजूद। भाई मुतवज्जे रहिएगा, सबके घर मौला मौजूद, सबके यहाँ खाना खाया, वापस आ गए। रात का वक्त है, वापस आ गए घर। अब लीजिए जिनके जिनके घर दावत हुई थी और अली पहुंचे थे, अब जाहिर सी बात है कि उनको रात भर नींद कहाँ आई होगी। पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं, रात भर नींद कहाँ आएगी, करवटें बदल रहे होंगे कि जल्दी सुबह हो तो एक एक का शाना पकड़ पकड़ के बताऊं कि मेरे यहाँ कल कौनैन का शहंशाह आया था। अल्लाह अकबर। भाई ये इंसानी मिजाज है ना कि अगर हमारे आपके घर अभी भी कहीं रात के किसी कोने में, रात के किसी हिस्से में कोई बड़ा आ जाए, CM PM कोई आए और एक कप चाय पी के चला जाए, तो हम रात भर करवटें बदलते रहेंगे। जल्दी सुबह हो तो एक एक को पकड़ पकड़ के बताएंगे हमारे यहाँ फला बड़ा आया था, फला बड़ा आया था। कब भी नहीं धोएंगे, फिंगरप्रिंट बाकी रहे सबूत के तौर पर। गौर कर रहे हैं आप, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। खत्म हो गई ये बात। अब 2-3 मिनट में बात खत्म हो गई है। तो अब आप बताइए इंसानी मिजाज है कि नहीं है कि भाई इंसानी मिजाज है कि हमारे यहाँ बड़ा आया है तो हम चाहते हैं कि लोगों को हम बताएं कि बड़ों से जान पहचान है, बड़ा आया था, बड़ा आया था, बड़ा आया था। अब सोचिए जिनके यहाँ
ایسے بڑے آ جائیں وہ تو سوتے نہیں، تو جن کے یہاں کونین کا بادشاہ آیا ہو، دو جہان کا سلطان آیا ہو، اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا نیند آئی ہوگی؟ اب سب کروٹیں بدل رہے ہوں گے۔ لیجئے صبح ہوئی، آفتاب نے آنکھیں کھولی، ادھر سلمان و ابو ذر مقداد و عمار اور وہ سب کے سب 40 آئے۔ بزم نبوت روز سجتی تھی، نماز کے بعد سج جاتی ہے۔ اب سب بیٹھے ہوئے ہیں نبی کے سامنے، نبی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، باتیں بتا رہے ہیں۔ جب نبی خاموش ہوئے تو ایک طرف سے عمار کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ آج میں بہت خوش ہوں۔ آواز دی خوشی کا سبب کہ کل رات کو میرا مولا میرے گھر آیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھتا ہوں آپ کتنا آمادہ ہے۔ کل رات میرا مولا میرے گھر آیا تھا۔ لیجیے ابھی عمار بتا ہی رہے تھے کہ ادھر سے ابو ذر کھڑے ہو گئے۔ آواز دی عمار میں یہ تو نہیں کہوں گا تم غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ تم سچے ہو، اچھے ہو، صحابی ہو، تم غلط نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن میں اس بات کا کیا کروں، میرا مولا تو کل میرے یہاں تھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے مقداد کھڑے ہوئے، آواز دی میرا مولا تو میرے یہاں تھا۔ سلمان کہتے ہیں علی تو کل میرے یہاں تھے، میرا سلطان تو میرے یہاں تھا۔ پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بھائی ایسا ہی سب کھڑے ہوتے رہے اور سب یہ اعلان کرتے رہے، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں۔ ادھر مومنین خوش ہو رہے ہیں کہ ہر جگہ علی ہے، منافقین کا چہرہ اتر رہا ہے کہ ایک علی، یہ بھی کہہ رہے میرے یہاں، یہ بھی کہہ رہے میرے یہاں، یہ بھی کہہ رہے میرے یہاں۔ نبی منبر پر بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ جب سب کے سب بتا چکے کہ علی میرے یہاں ہے، علی میرے یہاں ہے، علی میرے یہاں ہے، تو ایک مرتبہ منبر کے پہلو میں بیٹھے ہوئے حسنین کھڑے ہو گئے، آواز دی نانا میرا بابا تو کل کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا بابا تو کل کہیں گئے ہی نہیں، وہ تو گھر ہی میں تھے۔ ایک مرتبہ نبی آواز دیتے ہیں علی تو کل میرے یہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ علی تو کل میرے یہاں۔ لیجئے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس سے پہلے کوئی منافق بولتا کہ ایک علی اتنی جگہ کیسے گئے۔ ایک مرتبہ نبی نے سب کی پیشانیوں پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھا اور آواز دی کہ دیکھو کوئی پریشان نہ ہونا۔ ابھی نبی بات ہی کر رہے تھے کہ جبریل نازل ہوئے، آواز دی اے نبی ان سے کہہ دیجئے علی تو کل چوتھے آسمان پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پریشانی میں اور اضافہ، اضطرابی میں اور اضافہ، کہ ابھی تک تو زمین کی بات ہو رہی تھی، اب تو آسمان پر بھی۔ آخر برداشت نہ ہوا تو ایک نے سوال کر ہی لیا۔ ایک دیکھیں یہ آج کے سوال نہیں ہے، یہ جو اعتراض ہوتا ہے ایک علی اتنی جگہ کیسے، یہ وہیں کے سوال ہیں، یہ سب سوال وہیں کے ہیں۔ کہا کہ ایک علی اتنی جگہ کیسے؟ اب جواب دینے والا بھی کوئی عام تو نہیں ہے، اللہ کا نبی، نبیوں کا نبی، انبیاء کا سردار، فرشتوں کا نبی، کونین کا نبی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جیسے ہی کہا ایک علی اتنی جگہ کیسے، نبی نے کہا اٹھو، کھڑے ہوئے، اکیلے نہیں سب اٹھو، سب اٹھے، کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ سنیے گا، کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ کہا یا نبی اللہ سوال کیا ہے تو جواب دیجئے، گھروں میں کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا گھروں میں جاؤ جواب ملے گا۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو سورج نکل چکا ہے، صبح ہو گئی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، نکل چکا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر کے آنگن میں کھڑا ہو اور آسمان کی طرف دیکھے، سب کو ایسا لگے گا پورا کا پورا سورج میرے آنگن میں ہے۔ کبھی آزمایا ہے آپ نے؟
غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر نہ آزمایا ہو تو ابھی چاند نکلا ہوگا، دیکھ لیجئے گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا سورج ہمارے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں ہے. سب نے کہا یا نبی اللہ اس میں جانے کی کیا بات ہے، یہ تو 72 مرتبہ آزما چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں. جو بھی اپنے گھر سے دیکھتا ہے اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ پورا کا پورا سورج ہمارے گھر میں ہے. کہا یہ بتاؤ کہ سورج تو ایک ہے اور تم سب کہہ رہے ہو ہمارے گھر میں ہے. کہا یا نبی اللہ اس میں کیا بڑی بات، وہ نور ہے. آواز دی، اتنی بات تمہاری سمجھ میں آ گئی، جو خالی نور ہے وہ تو ہر گھر میں موجود ہو سکتا ہے، اور جو اللہ کا نور ہے